محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام کے آج جو ہم آپ کے سامنے سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں تو وہ اصول شاسی کا سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ یعنی آج ہم آپ کو ایک بات بتائیں گے کہ خاص کسے کہتے ہیں اور عام کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان۔ خاص ایسا لفظ ہے جو کہ انفراد کے طور پر معنی معلوم یا شخص معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے تخصیص الفرد میں ہمارا قول زید، اور تخصیص النوع میں رجل، اور تخصیص الجنس میں انسان۔ اب طلبہ اکرام یہ دیکھیے، لفظ کی باعتبار وضع کے اقسام، لفظ کی وضع کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: خاص ہے اور عام، مؤول ہے اور مشترک۔ اب ان کی دلیل حصر بھی سماعت فرما لیجئے۔ وضع کے اعتبار سے لفظ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ایک معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے گا، ایک معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے گا۔ اگر ایک معنی پر دلالت کرے تو پھر بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معنی افراد سے منفرد ہوں گے یا افراد کے درمیان میں مشترک ہوگا۔ اگر وہ معنی افراد سے منفرد ہے یعنی افراد کی شرکت سے پاک ہے تو وہ خاص ہے، اور اگر افراد کے درمیان مشترک ہے تو وہ عام ہے۔ اور اگر وہ لفظ ایک سے زائد معنی پر دلالت کرتا ہے تو وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، ان میں سے کوئی ایک معنی تعویل کے ذریعے رائج ہوگا یا نہیں۔ اگر اول ہے تو اس کو مؤول کہتے ہیں، اگر ثانی ہے تو اس کو مشترک کہتے ہیں۔ اب طلبہ کرام، مصنف کتاب نے خاص کی تعریف میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ خاص وہ لفظ ہے جس کو تنہا معنی معلوم یا تنہا شخص معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ خاص کی اس تعریف میں کلمہ لفظ جنس کے مرتبے میں ہے، اور جو تمام الفاظ کو شامل ہے، الفاظ خواہ مہمل ہوں خواہ معنی دار ہوں۔ اب دیکھیے، یہ جو یہاں پر انہوں نے فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم، اب دیکھیے شارح علیہ رحمت و رضوان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ماتن ہیں ان کے ہر ایک لفظ کی تشریح کرنا۔ تو فالخاص لفظ، تو یہاں پر لفظ جو ہے وہ جنس کے مرتبے میں ہے۔ خاص ایسا لفظ ہے، اب لفظ جو ہے اب جنس کے مرتبے میں ہے، تو اب یہاں پر جتنے بھی تمام الفاظ کو شامل ہو جائیں گے۔ الفاظ خواہ مہمل ہوں اور خواہ معنی دار ہوں۔ الفاظ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تو مہمل ہوتا ہے اور ایک معنی دار ہوتا ہے۔ مگر طلبہ اکرام، وضع، فالخاص لفظ وضع، اب وضع جب کہہ دیا تو اب وضع یہاں پر پہلی فصل ہو گئی۔ تو اب مطلب یہ ہوا، جو خاص کی تعریف سے محملات یعنی بے معنی الفاظ کو خاص کر دیا۔ فالخاص لفظ وضع، خاص ایسا لفظ ہے، پہلے جب خاص لفظ کہا انہوں نے تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ لفظ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تو معنی دار ہوتا ہے، ایک محمل ہوتا ہے۔ تو یہاں معنی دار بھی داخل ہو سکتا ہے اور بے معنی داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وضع کہہ دیا تو اب اس سے جتنے بھی الفاظ جو تھے جو بے معنی تھے وہ نکل گئے۔ خاص کی تعریف سے محملات یعنی بے معنی الفاظ کو خارج کرتی معلوم۔ اب پھر کہا مصنف نے فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم، اب یہاں پر لمعنى معلوم کہا ہے۔
خاص ایسا لفظ ہے جو انفراد کے طور پر معنی معلوم یا شخص معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو. تو اب انفراد کے طور پر ہم کو لگا کہ کسی پڑھا رہے ہیں. انفراد کے طور پر معنی معلوم یا شخص معلوم کے لیے. معنی معلوم سے مطلب کیا ہوا؟ معنی معلوم یہاں پر یہ بن جائے گی دوسری فصل. معنی معلوم یہاں پر دوسری فصل بن جائے گی. یہاں پر جو معلوم ہے معنی معلوم یا شخص معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو. معنی معلوم کے لیے یا شخص معلوم کے لیے. اب دیکھیے یہاں پر جو معنی معلوم ہے یہ دوسری فصل ہے. جو معلوم سے یا تو معلوم المراد مقصود ہوگا یا معلوم البیان ہوگا. یا تو معلوم سے معلوم المراد ہوگا یا معلوم البیان ہوگا. اگر معلوم سے معلوم المراد مقصود ہے یعنی یہ مطلب ہے کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جو ایسے دو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کی مراد معلوم ہو، تو اس معلوم کی قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے مشترک خارج ہو جائے گا. کیونکہ مشترک ایسے معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے جس کی مراد معلوم نہیں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ معلوم ہوتی نہیں ہے مشترک سے. اور اس صورت میں علی الانفراد تیسری فصل ہوگا. معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے. تو اب معلوم سے ہم نے یا تو معلوم المراد لیا یا معلوم البیان لیا. اگر ہم نے معلوم المراد کو مقصود لے لیا تو اس معلوم کی قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے مشترک خارج ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مشترک خارج ہوگا. کیونکہ مشترک میں جو ہوتا ہے وہ جو مراد ہوتی ہے وہ بیان معلوم ہی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ وہ دو ایسے معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے جس کی مراد معلوم نہیں ہوتی ہے. مشترک میں دو ایسے معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے جس کی مراد معلوم ہوتی ہی نہیں ہے. اب اس صورت میں انفراد تیسری فصل ہے. فالخاص لفظ وضع، تو لفظ وضع کہہ کر کے جو بے معنی الفاظ تھے وہ نکل گئے، اور لمعنی معلوم اور لمسمى معلوم کہہ کر کے جو مشترک تھے تو جو مشترک قسم تھی لفظ کی وہ بھی نکل گئی. اور علی الانفراد یہ بن جائے گی آپ کی تیسری فصل ہو جائے گی، اور اس کے ذریعے سے خاص کی تعریف سے عام خارج ہو جائے گا. کیوں؟ وہ اس لیے انفراد کا مطلب یہ ہے کہ وہ معنی منفرد ہوں، یعنی دوسرے معنی سے بھی منفرد ہوں، اور افراد سے بھی منفرد ہوں، دوسرے معنی سے بھی منفرد ہوں اور افراد سے بھی منفرد ہوں. بس جب وہ معنی افراد سے منفرد ہوں گے تو خاص کی تعریف سے عام خارج ہو جائے گا. کیونکہ عام میں کوئی متعین معنی نہیں ہوتا ہے. عام میں کیونکہ عام کے معنی افراد سے منفرد نہیں ہوتے بلکہ اس کے تحت بہت سے افراد آتے ہیں. عام کے تحت کیا ہوتے ہیں؟ بہت سے افراد آتے ہیں. بہرحال اگر معلوم سے معلوم المراد کا قصد کیا گیا ہے تو معلوم کی قید کے ذریعے مشترک خارج ہوگا، اور علی الانفراد کی قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے عام خارج ہوگا. اور اگر معلوم سے معلوم البیان مقصود ہے، یعنی یہ مطلب ہے کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معنی لفظ سے واضح اور ظاہر ہوں، تو اس صورت میں معلوم کی قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے مشترک خارج نہ ہوگا. کیونکہ لفظ مشترک جن معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے وہ تمام معنی لفظ سے واضح اور ظاہر ہوتے ہیں. البتہ تیسری فصل یعنی انفراد کی قید سے خاص کی تعریف سے مشترک اور عام دونوں خارج ہو جائیں گے. کیونکہ علی الانفراد کا مطلب یہ ہے کہ خاص جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معنی افراد سے منفرد ہوں اور دوسرے معنی سے بھی منفرد ہوں. بس خاص کے معنی چونکہ دوسرے معنی سے بھی منفرد ہوتے ہیں، بس ایک ہی معنی کو شامل ہوتا ہے، دوسرے معنی کو شامل نہیں ہوتا.
اس لیے اس قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے مشترک خارج ہو جائے گا۔ اور خاص کے معنی چونکہ افراد سے بھی منفرد ہوتے ہیں، یعنی خاص کے معنی بہت سے افراد کو شامل نہیں ہوتے، اور عام افراد سے منفرد نہیں ہوتا بلکہ اس کے تحت بہت سے افراد ہوتے ہیں، تو اس لیے علی الانفراد کی قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے عام بھی خارج ہو جائے گا۔ الحاصل اگر